اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ یہ سورہ الزلزال ہے اور اس کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہے۔ کچھ محققین کا یہ کہنا ہے، کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے، لیکن بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ سورہ مکی ہے۔ خاکسار بھی اس کو مکی ہی سورہ کہے گا اگر اس کے مضامین کی روشنی میں یہ تجزیہ کیا جائے تو تجزیہ یہ بتاتا ہے، مضامین یہ بتاتے ہیں، سورہ کی زبان اور خطاب یہ بتاتا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے اور خاص طور سے کفار و مشرکین کو ایک طریقے سے اس میں متنبہ کیا گیا ہے، ان تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اپنی عداوت کو چھوڑ کر اور اپنے کبر و غرور سے باز آ کر ہوش میں آ جائیں۔ اس سورہ کا جو بیسک مضمون ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کی آمد کا ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت جب آئے گی تو اس وقت صورتحال کیا ہوگی، لوگوں کے اوسان خطا ہو جائیں گے، بالکل سے پریشان و حیران ہوں گے۔ اسی پریشانی اور حیرانی کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی پہلی جو سورہ ہے، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جب قیامت کی آمد ہوگی تو وہ آمد اس طریقے سے ہوگی کہ جیسے انسان شدید قسم کے زلزلے سے دوچار ہوتا ہے، تو قیامت جب آئے گی تو ایک زلزلہ اس سے پہلے آئے گا، اور وہ زلزلہ بہت ہی شدید ہوگا۔ قرآن اس آیت کی جو الفاظ ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ آخر میں جو زلزال ہے وہ اس بات کا اشارہ ہے، اس بات کی علامت ہے کہ زمین اتنے شدید طریقے سے جھنجھوڑی جائے گی، ہلائی جائے گی کہ اس کا جھنجھوڑنا کم سے کم انسان اپنے تصور میں نہیں لا سکتا۔ اسی وقت یہ جھنجھوڑنا اور زمین کا ہلنا وہ دیکھے گا، اور اس طریقے سے زمین ہلے گی، ڈگمگ ہوگی، اور اس ڈگمگاہٹ میں، اس شدید بحران میں، اس شدید زلزلے میں قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ زمین اپنے تمام بوجھوں کو باہر کر دے گی۔ اور دوسری جگہوں پر ہے وَتَخَلَّتْ، یعنی بالکل خالی ہو جائے گی۔ زمین جتنی چیزیں اس کے اندر ہے وہ نکال کر باہر کر دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی۔ اس زلزلے کا ایک اثر، ایک ایفیکٹ اس کا یہ ہوگا۔ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ زمین اپنے بوجھ کو باہر کر دے گی۔ یہ ترجمہ مناسب نہیں ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی کا
یہ ترجمہ باہر نہیں ہے. بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ جتنے مردے ہیں ان سارے مردوں کو باہر کر دے گی، لیکن اس کے لیے تو صرف ثقل کا لفظ کافی ہوتا. اثقال کہا ہے، یعنی زمین کے اندر بچھو بھی ہوتے ہیں، زمین کے اندر سانپ بھی ہوتے ہیں، زمین کے اندر لوہے کی، سونے کی، چاندی کی کان بھی ہوتی ہے، اور نہ جانے کتنے خزانے ہیں. مقالید السماوات والارض قرآن میں آیا ہوا ہے، میراث السماوات والارض قرآن میں آیا ہوا ہے. تو ایک چیز تو نہیں ہے نا. تو زمین میں جتنی چیزیں انسانوں کے علاوہ، مردوں کے علاوہ، وہ سارے چیزوں کو اٹھا کر باہر پھینک دی. تو انسان جب دیکھے گا تو ایک دم حیران ہوگا، بھائی اتنی چیزیں باہر آئیں گی کہ وہ اس کے تصور میں، وہ اس کے خیال میں بھی وہ نہیں ہوگا کہ کتنی خطرناک قسم کی چیزیں اور کتنی قیمتی ترین چیزیں زمین کے اندر ہیں. بھائی زمین کے اندر مچھلیاں بھی ہیں، زمین پانی ہی پر ہے، تو جتنی چیزیں ہیں زمین کے اندر، پودے بھی ہیں، سائنس کہتی کہ پودے بھی ہیں. ان سارے پودوں کو، ان ساری چیزوں کو، ان سارے جو جاندار اندر ہیں، خطرناک قسم کے جو جانور ہیں، ان کو ساری چیزوں کو جب قیامت آئے گی ساری چیزیں باہر آ جائیں گی. تو انسان جب اس کو دیکھے گا تو دیکھ کر بھوچنگا رہ جائے گا، بھوچکا رہ جائے گا، بالکل حیرت و استعجاب اس پر طاری ہو جائے گا. تو قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ ذرا اس دن کے بارے میں سوچو، اے کفار و مشکین، بلکہ اے صاحب ایمان، اگر تم غفلتوں کا شکار ہو تو جس دن کے شرائط بیان کیے جا رہے ہیں، جس دن کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، ذرا ان شرائط کے بارے میں تم سوچو. یعنی قرآن سوچنے کی بات کہتا ہے، جگانے کی بات کرتا ہے، اپنے تفکر کو ہلانے کی بات کرتا ہے قرآن جو ہے. اور پھر تو آگے آیا ہے خود، وقال الانسان ما لہا، کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. یعنی یہی باتیں جب ان کو دنیا میں بتائی جاتی تھی کہ ایک دن آنے والا ہے اور اس دن ایسا ایسا ہوگا، ایسے خطرات سے انسان دوچار ہوگا، تو انسان دیکھ کر یہ کہے کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے. یومئذ تحدث اخبارہا، اور کہتے ہیں کہ زمین جو ہے اپنے سارے قصے، بھائی زمینی پر سارے قصے وجود میں آئے ہیں. دنیا کی جتنی تاریخ ہے سطح عرض پر واقع ہوئے ہیں، تو جتنی لڑائیاں ہیں، جتنے جھگڑے ہیں، جتنی بےمانیاں ہیں، جتنی مکاریاں ہیں، جتنی قتل و غارت گاریاں ہیں، ساری کی ساری اسی زمین پر ہوئی ہیں. تو زمین اس کو بیان کرے گی. اگر انسان یہ سوچ لے کہ انسان اس زمین پر جہاں وہ کسی کو ذبح کرتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، کسی کے گھر کو اجاڑتا ہے، کسی کے گھر کو تباہ و برباد کرتا ہے، کسی کے خلاف زمین پر بیٹھ کر سازشیں کرتا ہے، ان ساری سازشوں کی تاریخ زمین بیان کرے گی. قرآن میں آیا ہوا ہے، انتقہ اللہ انتقا کل شعین، کچھ اس طریقے کی بات قرآن میں آیا ہوا ہے کہ جتنی چیزیں ہیں، جتنے لوہے ہیں، پودے ہیں، درخت ہیں، ساری چیزوں کو اللہ قوت گواہی دے دے گا اس دن. قرآن میں آیا ہوا ہے، اور سب بولیں گے. اس لیے یہاں یہ بات بھی آتی ہے کہ اگر کوئی پودوں کو ذبح کرتا ہے، سایہ دار درختوں کو، پھلدار درختوں کو کوئی کاٹتا ہے، تو وہ آپ کے خلاف گواہی دیں گے. قرآن یہ کہنا چاہتا ہے انتقا کل شعین، ہر چیز کو اللہ زبان دے دے گا. اب بتائیے اگر یہ تصور کسی کے پاس ہو جائے تو کیا وہ کمرے میں بند ہو کر کسی خلاف سازش کرے گا؟ وہ حفظ ما فی الصدور بھی کہا گیا ہے. چلیے اگر یہ سب چیزیں نہیں سن رہی ہیں تو جو دل میں انسان رکھتا ہے اللہ اس کو اوپن کر دے گا، اللہ اس کو بالکل سے کتاب کی طرح کھول دے گا. بھائی کتاب لکھی جا رہی ہے نا، اس کتاب کو اللہ کھول دے گا. اب دیکھیے قرآن کا یہ جو تصور ہے، اگر یہ سارے تصورات آپ کے سامنے ہوں تو انسان کام جائے گا. کبھی کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتا ہے. مثلا ایسی سرزمین پر اگر وہ زنا کرتا ہے تو زنا کرے گا ان آیتوں کے آنے کے بعد.
زنا نہیں کر سکتا، کسی کو قتل نہیں کر سکتا، کسی کے پراپرٹی کو تباہ و برباد نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین پوری تاریخ اپنی ایک ایک کر کے چن چن کے اس میں سے کوئی لفظ چھوٹ جائے، کوئی سطر رہ جائے. آپ نے دیکھا کہ کاتب کتابت کرتا ہے، ایک سطر رہ گئی، ایک لفظ چھوٹ گیا، یہی تو ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ کوئی کتاب لکھتے ہیں، پتہ چلا کہ یہ کتاب یہ چیز رہ گئی اس میں. لیکن زمین نے جس تاریخ کو بنا ہے، جس تاریخ کو رقم کیا ہے، اس میں کوئی چیز چھوٹ نہیں سکتی. تو ایک ایک چیز کر کے زمین جو ہے سارے کچے چٹھے جتنے انسانوں کے ہیں وہ سب کھول کر رکھ دے گی میدان حشر میں اللہ کے سامنے. وہ کہتے ہیں کہ ایسا زمین کرے گی کیوں؟ ایسا زمین کیوں کرے گی؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اللہ نے اس کو حکم دیا بھائی، اللہ نے اس کو بتایا ہے، اس کو اوحا لہا سکھایا ہے، اس کو وحی کی ہے کہ تم کو ایسا ایسا کرنا ہے، تم کو اس طریقے کی ساری انسانوں کی ہسٹری کو رقم کرنا ہے. قوموں کی کتنی تاریخ ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ بستیاں پلٹ دی جاتی ہیں، اندر چلی جاتی ہیں، یہ بھی ہے، لیکن قیامت کی زمین اس کو نکال دے گی، یہ بھی ہے، یہ بھی اس میں آ جائے گا جناب. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جو پلٹی ہوئی بستیاں ہیں، جو زمین کے اندر دھسی ہوئی ہیں، اس کو بھی نکالے گی اس دن زمین. تو وہ بھی پوری تاریخ سامنے آ جائے گی، قوموں کو کس کس طریقے سے اللہ نے تباہ و برباد کیا ہے، کس طریقے سے پلٹا کھا کے ان کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا ہے. تو تاریخ زمین اس کو بھی نکال دے گی. تو پوری اس میں اس لیے اگر اس کا ترجمہ یہ کہہ جائے کہ زمین اپنے بوجھ کو نکال کر باہر کر دے گی، ترجمہ غلط ہے. بوجھوں کو اگر بوجھوں آپ نہیں کرتے ہیں، جیسا کہ تدبر میں نہیں کیا گیا ہے، تو یہ ترجمہ کچھ مناسب سے مجھے نہیں لگتا ہے. اور اس کے بعد ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اور کہتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی اور لوگوں کے حساب و کتاب کا مسئلہ درپیش ہوگا کہ لوگوں کا رزلٹ سنایا جائے گا، تو وہ لوگ ساتھ ساتھ نہیں آئیں گے. اشتاتا، علیحدہ علیحدہ آئیں گے. بھئی ہر شخص کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی نا کہ رزلٹ کیسا ہے، ہم پاس ہوں گے کہ فیل ہوں گے، ہمارے حصے میں کامیابی ہے کہ ناکامی ہے. تو ہر شخص اپنے رزلٹ کے بارے میں، اپنے کرتوت کے بارے میں، اپنے اعمال نامے کے بارے میں اسے فکر ہوگی. وہ کسی کے ساتھ چلنے کا اس دن فکر مند نہیں ہوگا. اکیلے قرآن میں آیا ہوا ہے، کہیں فرادہ کا لفظ ہوا، اکیلے، کہیں فردا کا لفظ آیا ہے. آیتیں میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن دونوں لفظ قرآن میں آیا ہے. فرادہ آیا ہے، فردن آیا ہوا ہے، اشتاتن آیا ہوا ہے. یہ ساری آیات اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ ہر انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی، اور وہ بے چین ہوگا اپنا رزلٹ سننے کے لیے، وہ مضطرب ہوگا اپنے اعمال نامہ کو پڑھنے کے لیے. تو کہتے ہیں کہ یہ صورتحال ہوگی اس دن جب قیامت آئے گی. زبردست قسم کی تصویر کشی اس آیت میں قیامت کی کھینچی گئی ہے. اور کہتے ہیں کہ پھر یہ کہیں گے کہ علیحدہ علیحدہ کیوں جائیں گے؟ لیروا اعمالہم، تاکہ اپنی کرتوت کے بارے میں، اپنی دنیاوی کارگزاریوں کے بارے میں، اپنے دنیاوی اعمال و افعال کے بارے میں، اقوال کے بارے میں بھائی، اعمال کے بارے میں، افعال کے بارے میں، اقوال کے بارے میں، اور اپنی حرکات و سکنات کے بارے میں، ان ساری چیزوں کے بارے میں وہ جاننا چاہے گا. تو ذرا ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کے ذہنوں میں اس خیال کو بٹھانا چاہتے ہیں، ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں. کیا ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں؟ کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ اگر کسی شخص نے مثقال ذرۃ، دیکھیے آج سے 1500 سال پہلے جب آپ جائیں گے تو اس وقت ذرہ ایک چھوٹی سی چیز کو کہتے ہیں، لیکن ذرہ بیسکلی وہ چھوٹی سی چیز نہیں، کیونکہ اس زمانے میں اس کی تفسیر نہیں ہو سکتی تھی. آج جو آئٹم کا تصور ہے، ایٹم بم کا جو تصور، جو اس میں جو ایٹم ہوتا ہے، یہ تصور پہلے نہیں تھا.
اللہ کے رسول کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا. بھائی جس طریقے سے دنیا بڑھے گی، علم بڑھے گا، قرآن کے آیات کے مفاہیم اسی طریقے سے کھلیں گے، کھلیں گے. سمجھا آپ نے؟ کھلیں گے بھی اور کھلیں گے بھی. یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں. پھول جب کھلتا ہے تو واضح ہو جاتا ہے. سمجھا آپ نے؟ اسی طریقے سے علم بڑھے گا تو قرآن کی باتیں بھی، مفاہیم بھی کھلیں گے، کھل کر سامنے آ جائیں گے، اس کی پوری واضح تصویر آ جائے گی. تو کہتے ہیں کہ اگر چھوٹا سا چھوٹا، سمجھا آپ نے، جو ایٹم ہوتا ہے، اگر اس نے اس کے برابر کوئی اس نے نیکی کی ہے، کسی خیر کے کام کو انجام دیا ہے، تو وہ اس دن ضرور دیکھ لے گا. اور اسی طریقے سے انسانوں کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اگر چھوٹا سا چھوٹا اس نے گناہ کوئی کیا ہے، چھوٹی سی چھوٹی باریک سی، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں. سائنٹسٹ دوربین کے ذریعے آئٹم کو دیکھتا ہے. آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں. یہاں بیٹھے ہوئے یہاں بھی آئٹم سے اڑ رہے ہیں فضا میں، لیکن آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں. وہ خاص قسم کی دوربین ہوتی ہے، اگر اس سے دیکھیے تو فضا میں وہ ذرے نظر آئیں گے. تو چھوٹے سے چھوٹے جو باریک ذرے ہیں، اگر اس کے برابر اس نے کوئی برائی کی ہے تو شر رنگیرا اسے بھی دیکھ لے گا. تو اس پوری یہ جو سورہ ہے، ایک طریقے سے قیامت کے آمد کے بارے میں اور میدان حشر کے وقوع کے بارے میں نہایت ہی سلیقے کی، بہت ہی کہتے ہیں کہ پر مغز اور فکر انگیز تصویر کشی کی گئی ہے. قیامت کس طریقے سے آئی، کیا کیا اس وقت احوال ہوں گے، حالات ہوں گے، کوائف ہوں گے، ان سارے کوائف کو قرآن کریم نے کھولنے کی کوشش کی ہے. اس کے لیے جس طریقے کی زبان استعمال کیا، قرآن کی جو زبان ہے، قرآن کا جو اسلوب ہے، اس میں بڑی تاثیر ہوتی ہے. وہ جس طریقے سے اپنی باتوں کو، اپنی کہانی اور قصے کو مؤثر بناتا ہے، انسان نہیں بنا سکتا. وہ اس لیے کہ یہ کلام رحمانی ہے، کلام ربانی ہے، کلام الہامی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس میں انسان کو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم غفلتوں کی چادر میں جو لپٹے ہوئے ہو، غفلتوں کے لباس کو جو پہنے ہوئے ہو، اور تمہاری عقل پر جو پردہ پڑا ہوا ہے، تمہاری آنکھوں پر جو پٹی پڑی ہوئی ہے، ان ساری چیزوں کو پھاڑ دو اور تم اسے پھینک دو، اتار کے تم باہر آؤ. اور قرآن کی ان آیات کو، قرآن کی اس سورہ کو قلب سلیم کے ساتھ تم پڑھو، قلب منیب کے ساتھ. قلب منیب بھی قرآن میں آیا ہوا ہے. قلب منیب کے ساتھ تم پڑھو تو تمہارے اندر ایک عبرت پیدا ہوگی، تمہارے اندر ایک خوف الہی پیدا ہوگا. قیامت کی آمد کے دن سے تم ڈرو گے، تمہیں اپنے اعمال کے بارے میں، اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں فکر ہوگی. قرآن یہی سب چیزیں اس میں بتانا چاہتا ہے. اور جو بھی اللہ کا بندہ قدم اٹھائے گا، اس کا قدم خیر کی طرف جائے گا. کیونکہ یہ سورہ اس طریقے سے انسان کے ذہن پر اگر نیوٹرل ہو کر، اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، تو اس کے اندر ایسی کپاہٹ طاری ہوگی، اس طریقے کا کہ خشیت الہی اس پر طاری ہو جائے گی کہ سوائے اچھائی کے، سوائے خیر کے، سوائے بھلائی کے اور وہ کسی طرف نہیں دیکھے گا. آج کل ہندوستان کے جو مسائل ہیں، خاص طور سے ان مزدوروں کے مسائل جو بیچارے چل نہیں پا رہے ہیں، جن کے پیروں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں، جو اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی مطلب حاملہ بیویوں کے ساتھ چل رہے ہیں، بیچاری چل نہیں پا رہی ہے. تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ ان آیات کی روشنی میں جب اسے ڈر ہوگا تو یہ ڈر اس کو ان بندوں تک لے جائے گا جو پریشان اس وقت ہیں، جو مسائل سے دوچار ہیں، جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جن کی آہوں کو، جن کے آنسوؤں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہندوستان جن مسائل سے دوچار ہے، ان مسائل کو وہی دیکھ سکتا ہے جس کے سامنے آنے والی زندگی ہو، جس کے سامنے میدان حشر ہو، جس کے سامنے قیامت کی آمد ہو. تو میں اپنے ناظرین سے، میں اپنے سامعین سے
میں ان دروس قرآن سے استفادہ کرنے والوں سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ اس سورہ کو بار بار بڑی سنجیدگی سے، بڑی خاموشی سے، علیحدگی کے ساتھ، کہتے ہیں کہ قرآن کو جب پڑھا جائے تو بیچ میں کوئی نہ ہو، یہ قرآن ہو اور یہ بندہ ہو، تو جب قرآن اور بندے کے درمیان گفتگو ہوگی تو اس کے اندر انعامت پیدا ہوگی، للہیت پیدا ہوگی، خشیت پیدا ہوگی، اس کے دل میں گداختی پیدا ہوگی، اللہ کی قربت کی اسے فکر پیدا ہوگی۔ تو آج کے اس درس قرآن سے میں اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے دل کی سختیوں کو، سنگ دلی کو توڑ کر اپنے دلوں کو اللہ کے بندوں کے لیے گداختہ بنا لیجئے، نرم بنا لیجئے، تاکہ آئندہ آنے والی جو راہیں ہیں دشوار ترین، وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔